السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہماری ویڈیو کے پہلے 5 منٹ میں چینل پر جو وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کے مؤثر اور مجرب اور ان کا فائدہ ہو، اس کے لیے چند شرائط پیش کی گئی ہیں۔ اگر آپ ان شرائط کو سن چکے ہیں، ان شرائط کے مطابق وظائف کر رہے ہیں، تو پھر آپ 5 منٹ کے بعد ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین و سامعین، آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی اور روحانی مسئلہ ہے، کالا جادو ہے، نظر بد ہے، بندش ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی نمبر پر واٹس ایپ اور ایمو اکاؤنٹ بھی موجود ہے۔ آپ کا علاج انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد اس پرفتن دور میں، جہاں ہر جگہ دین کے نام پر دنیا کمانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، جو کہ علم و علماء سے دوری کا سبب بنتے جا رہے ہیں، ضروری تھا کہ امت کو گمراہی و برا روی سے بچا کر کتاب و سنت کی مسند دواؤں اور وظائف کی طرف رہنمائی کر دی جائے، جو اعمال و افکار کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی انقلاب کا بھی ذریعہ بنے۔ عملیات کے میدان میں عرصہ دراز سے کام کرنے کے دوران آنے والے مریض حضرات سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے کون سا علاج کروایا ہے اور کون سے وظائف پڑھے ہیں، اکثر مریض ایسے ہیں جو ایسے وظائف بتلاتے ہیں جن کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مشکل اور اتنے سخت عملیات اور بعض اوقات شرکیہ وظائف کر کے لوگ کیسے اپنا عقیدہ روحانی و قرآنی علاج کے نام پر خراب کر رہے ہیں، کہ بتایا روحانی علاج جا رہا ہے، قرآنی علاج بتایا جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں اور شرکیہ وظائف کر رہے ہیں، بجائے اپنی آخرت کو اور دنیا کو سنوارنے کے اور بگاڑے ہیں۔ تو ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ ایسا چینل ہونا چاہیے جس میں قرآن و سنت اور اسلاف کے مسند وظائف کو اعلیٰ عبادت طباعت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے ریڈ کلر کا، اسے پریس فرما لیجیے، تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے ساتھ ایک بیل بٹن ہوتا ہے، اسے پریس فرمائیں گے تو جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ انتہائی مسند وظائف انشاءاللہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، ایک بات عرض کرتا چلوں، عمومی طور پہ شکایت کی جاتی ہے وظائف کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، تو ہمارے وظائف میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وظائف کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم وظائف کرتے ہیں، بڑی محنت سے کرتے ہیں، پھر بھی کوئی اثرات نہیں پڑتے زندگی میں۔ ان کی مین وجہ کیا ہے؟ وظائف کے اثرات نہیں ہوتے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر سے مثال کے طور پر میڈیسن لینے جاتے ہیں، اور میڈیسن لے کر ہم وہ جو احتیاط بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، وہ نہیں کرتے، تو جو آرام ایک دن میں آنا ہے وہ ایک ہفتے میں بھی، ایک مہینے میں بھی نہیں آئے گا۔ پرہیز ضروری ہے۔ تو اسی طرح روحانی عملیات میں جہاں روح کا علاج ہے، روح کی بیماریوں کا علاج ہے اور ہماری پریشانیوں کا علاج ہے، ان میں بھی احتیاطیں ہیں۔ آپ اگر جو میں عرض کرنے لگا ہوں 5 شرائط ہیں، اگر آپ ان 5 شرائط کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ پہلے دن ہی اس کے اثرات محسوس ہوں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہمیں یقین کتنا ہے۔ تو میں مختصراً عرض کرتا چلوں، پہلی شرط کیا ہے کہ ہماری مکمل توجہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہو، ہمارا اور کسی کی طرف دھیان نہ ہو کہ میرے مسائل کو حل کرنے والی صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ جل شانہ پر توکل اور اعتماد کرنا، کہ مرض دینے والا، شفا دینے والا، مصیبت بھیجنے والے اور اس سے نجات دینے والے، مسئلہ بھیجنے والے، اس سے بچانے والے صرف اللہ جل شانہ ہیں، اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ اس بات پر ہمارا توکل ہو، یقین ہو۔ پہلی چیز اللہ کی طرف توجہ، دوسری چیز اللہ جل شانہ پر توکل، تیسری چیز جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو کچھ صدقہ و خیرات ضرور کریں، صدقہ دیا کریں، کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، ضرورت مند نہ ملے، جہاں جیسے عمومی طور پہ آج کل جو مانگنے والے ہیں پیشہ ور ہیں، اگر نہ ملے تو مساجد میں دے دیا جائے، مدارس میں دے دیا جائے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو دیا ضرور جائے صدقہ۔ اور چوتھی چیز، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور اپنی صحت و عافیت کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کرنا۔ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام، فرائض تو چھوڑنے ہی نہیں،
فرائض چھوڑ کے وظیفہ کریں گے کوئی فائدہ نہیں، آپ کو پھر کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ اگر فرائض چھوڑ کر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کسی عمل سے تو آپ جان لیجئے کہ وہ شرکی عمل ہے، اس سے آپ کو فرائض کو چھوڑ کر یہ عملیات کرنا ویسے فائدہ نہیں ہو سکتا جو واقعی صحیح عمل ہے، روحانی عمل ہے۔ اور پانچویں چیز توبہ استغفار کی کثرت کرنا۔ استغفار، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ان 5 کاموں کو کرتے ہوئے آپ جب بھی کوئی عمل کریں گے اس کا فائدہ آپ کو پہلے دن محسوس ہوگا۔ دم تعویذ کے لیے ہر وہ مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہو اور شرعی احکام کا پابند ہو، وہ خود اپنے آپ کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی دم کر سکتا ہے۔ البتہ ہر وظیفہ یقین و استحضار اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وظائف کا فائدہ فرائض کی ادائیگی پر موقوف ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر وظائف کا فائدہ آپ کو نہیں۔ ناظرین و سامعین، شرائط کے بعد ہم آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا عمل محبت کے لیے ہے، آپس میں ایک دوسرے سے جائز محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کسی سے کوئی محبت کرتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے میں ایک چیز عرض کر دوں، اصل اور حقیقی محبت ہے کیا؟ یہ محبت نہیں کہ آپ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، ملنا ملانا بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ کہا جاتا ہے جی ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے بات کرتے ہیں۔ بات کرنے والے محبت نہیں کرتے۔ نکاح سے پہلے بات کرنا جائز نہیں ہے، منگنی کے بعد بھی آپس میں بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ آپ ایک نگاہ صرف دیکھ لیں، ورنہ عمومی طور پہ جس طرح آج کل باتیں کر کر کے اور الفاظ کو دہرا کے محبت کہی جا رہی ہے، یہ محبت نہیں ہوتی۔ اصل محبت یہ ہے، آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو چاہتا ہے تو اس سے کہہ دے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، نکاح کا پیغام بھیجوں گا، اگر آپ کو قبول ہے تو میں بھیج دوں۔ پھر اللہ جل شانہ سے اتنی بات کرنے کے بعد اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے، نہ کہ اس سے تعلق جوڑ لے۔ اور پھر آخر میں یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو پھر وہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ کے اثرات اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ شادی پھر کہیں اور ہو جاتی ہے اور پھر پچھلے کو یاد کر کے اپنی اگلی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ لڑکا بچی کو برباد کر دیتا ہے، جس سے اس کی شادی ہوتی ہے اس کو ذلیل کرتا ہے، لڑکی دوسرے گھر میں جا کے وہاں تڑپتی رہتی ہے۔ تو یہ محبت نہیں۔ اصل اگر آپ کو کسی سے واقعی محبت ہے اور آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، آپ اس بچی سے کہیں میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ ہی سے تمہیں مانگوں گا، اور ہم نکاح کے بعد ہی بات کریں گے، اس سے پہلے آپ بات نہیں کریں گے۔ پھر پیغام بھیجے، اللہ سے مانگتا رہے۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ نکاح نہ ہو نہیں سکتا کوئی اللہ کے لیے آپس میں بات کرنا چھوڑے اور نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا وہاں پہ اسکوپ نہ بنے، اس کی وہاں شادی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے اگر آپ کسی چیز کی قربانی کریں گے، اللہ جل شانہ آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ آپ نے کام کرنا ہے، اس سے یہ کہنا ہے۔ دوسرا میں آپ کو عمل بھی بتا رہا ہوں، آپ نے اللہ جل شانہ کے 2 اسماء مبارکہ کو کثرت سے روزانہ پڑھنا ہے، کم از کم 300 یا 500 مرتبہ پڑھنے کافی ہے۔ آپ کے لیے سارے راستے انشاءاللہ کھلتے جائیں گے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے اللہ کے لیے دور ہوں گے، اور یہ عمل کریں گے تو اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ کرنا آپ نے صرف یہ ہے، یا اللہ یا باری یا الباری المصور، یا اللہ۔ آپ نے جو الباری المصور، یہ اللہ جل شانہ کا مبارک نام یا باری ہے، اس کو آپ نے صرف پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا باری آپ نے 300 مرتبہ 500 مرتبہ یا اللہ یا باری اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا باری و یا اللہ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، روزانہ کم از کم 500 مرتبہ یا 300 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اس کو پڑھ کر محبوب کو تصور میں لا کے دم کر دیا کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ہر عمل کے شروع میں ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا فرمائیں گے، آپ کے بغیر ایک پل رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں پھر عرض کر دوں، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اور آپس میں رابطہ نہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ رابطہ رکھنے والے، میں اسے محبت نہیں سمجھتا، یہ تو بات کر کر کے جس طرح شرابی شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی عادت ہے، اس طرح یہ حرام کام کرنے والے پھر آپس میں بات چیت کیے بغیر نہیں رہ پاتے اور کہتے ہیں نہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر مر جائیں گے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ جس طرح شراب کی اور گانے سننے کی، فلمیں دیکھنے کی عادت ہے جس کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا، اس طرح یہ حرام کام کرنے کی بھی عادت پڑ چکی ہے۔ تو اس سے پرہیز کریں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کی محبت ملے گی۔ اور ناظرین و سامعین، ہماری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جو اپلوڈ ہوگی، پڑھائی کے معاملے میں کسی بھی قسم کی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔
اور ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، اس سے پریس فرما کر سبسکرائب کر لیجئے، اور جیسے ہی آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں گے تو ایک بیل بٹن شو ہوگا، اس سے بھی پریس فرما لیجئے تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی روحانی مسئلہ ہے، کالا جادو ہے، نظر بد ہے، یا کسی بھی قسم کی بندش ہے، پڑھائی میں، کاروبار میں، اولاد میں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ ہمارے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی موبائل نمبر پر ایمو اور واٹس ایپ اکاؤنٹ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔